ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے متعلق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تنقید کی جاتی ہے، آپ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے جواب تلاشے جائیں، اور جو تاریخ کی مختلف عبارتوں کو کاٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقید کی جاتی ہے، اس کے جواب لیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب۔ تو سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ کیا ضروری ہے کہ دین کی کوئی بھی بات کرنے کے لیے یا دین کا کوئی بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو جو ہے وہ درمیان میں شامل رکھا جائے؟ لیکن تمام کے تمام صحابہ ایسے ہیں کہ ان میں نور ہوگا، ان میں روشنی ہے، ان میں چمک ہے، اور اس بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اہل السنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اختلافی آراء کہاں سے آئیں اور کہاں تک پہنچیں یہ ایک مستقل باب ہے، لیکن اس کے مطابق تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں کہ جن کے پیچھے چلیں گے تو ہم ہدایت پالیں گے۔ لیکن پھر یہاں مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں انہی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ جس میں صحابی کے متعلق یہ آتا ہے کہ جی ان سے گناہ کا فعل سرزد ہو گیا، یا بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے چوری ہو گئی، یا وہ لوگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تو وہ بھی پہلے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو پھر اس مشکل کا کیا حل ہو؟ ایک بات تو اس سلسلے میں سب کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ انسانی سرشت ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا یا اس گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے پیش کرنا، یہ ایک دوسری حیثیت ہے۔ واضح فرق دیکھتے ہیں دونوں حضرات کے طرز عمل میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اپنی شہادت گوارہ کر لیتے ہیں لیکن کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیتے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ خلیفہ بھی نہیں ہیں اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور بلکہ اس کے بعد ایک جنگ بھی ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت عثمان میں اس سلسلے میں بڑا فرق ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اقربا نوازی کا جو الزام ہے، اسی طرح ان پر الزام ہے کہ انہوں نے خزانے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور مختلف بدعات کے ایجاد کا الزام ہے اور استلحاق کا الزام ہے، اور بہت سارے الزامات ان کی خلافت پر ان کے دور حکومت کے دوران لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہی اس قدر زیادہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اس تاریخ کے اندر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد ولی عہد نامزد کر دیا، اور پھر اس بیٹے نے جو کچھ کیا یا ان کے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ الزامات بھی ان کا کسی حد تک ملبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کیا؟ بھئی عہد بنانا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد ولی عہد خود ساخت، عمر را ولی عہد۔ تیسری، اس سے بھی پہلے ہم چلے جائیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی نصوص موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے امت کا۔ شکریہ مولانا، آپ نے بہت عمدہ دلائل کے ساتھ اور بہت عمدہ حوالوں کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور جو اشکالات عوامی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف تاریخ کو کاٹ کر جو ہے ان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کا جواب ہو گیا ہوگا۔ بلکہ میں اس سلسلے میں ایک عرض کروں گا جی کہ میسج ٹی وی کے ناظرین اور سامعین جو ہیں انہوں نے یہ گفتگو سنی یا گفتگو سنیں گے تو اس کے بعد بھی ان کے ذہن میں کوئی اشکال رہ جاتا ہے، کوئی اعتراض رہ جاتا ہے، وہ میسج ٹی وی کے ساتھ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ان تمام اعتراضات کا جواب پیش کریں۔
انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا. ناظرین امید ہے آپ نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ کوئی سوال اس کے بعد آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو ہماری اسکرین پر ابھی ایک ای میل ایڈریس آ جائے گا, آپ وہاں پر رابطہ کیجئے, یا میسج ٹی وی کے سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر جو بھی آپ کو میسر ہو وہاں پر آپ میسج کیجئے, اپنے اشکالات لکھ بھیجیے. ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مولانا سے پھر گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. له من الأسماء ما اصطفى